آپ کا تعلق مسوری بگتی ٹرائب سے ہے، یہ بتائیں کہ راہجہ بگتی سے یعنی نواب سردار اکبر بگتی کے خاندان سے آپ کا اختلاف کب، کیسے اور کیوں ہوا؟ سہیل صاحب، ایک لمبی داستان ہے، لیکن یہ سٹارٹ ہوا بیک ان 1980s میں. 88 میں مائی فادر واز دا فرسٹ ون ہو ڈیز ٹو کنٹیسٹ الیکشنز اگینسٹ ہیم، اور اس کے بعد سے پھر یہ سلسلہ چل پڑا اور آج تک چل رہا ہے. دو کہ اس کو پولیٹیکل رہنا چاہیے تھا، لیکن یہ پولیٹیکل سے پھر وائلنس کی طرف آ گیا. اس کی وجہ سے پھر یہ نقصان جو ہے وہ دونوں طرف ہوا. پولیٹیکلی میرے والد نواب کے ساتھ ہوا کرتے تھے، نواب صاحب کے ساتھ، اور لیٹر آن پھر اختلاف بھی بن گیا. اور یہ کتنی سب ٹرائب ہیں بگتی قبائل کے؟ ہم 6 کلینز ہیں، جس میں راہجہ ہے، کلپر ہے، پیروزانی ہے، مسوری ہے، نوتھانی ہے اور شمبانی ہے. تو یہ ہمارے آگے ڈویژن ہے، اور ہر ٹرائب کا اپنا اپنا ایک چیف ہوتا ہے. پھر تمام بگٹیوں کا ایک چیف ہوتا ہے، وہ ہمارے خاندان سے تھے، ہمارے چاچا تھے، اللہ ان کو غری کی رحمت کرے. آپ خود بھی مسنگ پرسن رہے ایک وقت میں، خود گرفتاریاں بھی کاٹیں، مشکل میں بھی رہے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مسنگ پرسنز بہت زیادتی ہے، لیکن آپ اس حوالے سے ایک مختلف نقطۂ نظر رکھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ دیکھیں سہیل صاحب، ایک تو یہ سبجیکٹ بڑا ڈائسی ہے، اور اس کا کاؤنٹ بلوچستان کے حوالے سے بڑا ڈائسی ہے. پھر آپ یہ اس سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، یا آپ کے آڈینس، کہ یہ جو مسنگ پرسنز، ایک لیٹ می کلیریفائی فرسٹ کہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. کوئی ایک شخص بھی مسنگ ہے تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اب کے پی میں جو مسنگ پرسنز ہیں ان کی تعداد بلوچستان کے مسنگ پرسن سے زیادہ ہے. یو کے میں، یو ایس میں، ریجن میں، دنیا میں ہر جگہ پر لوگ مسنگز ہیں. اب بلوچستان کے کیس میں ایک سیلف ڈسپیرنس ہے، ایک انفورس ڈسپیرنس ہے. اب جو سیلف ڈسپیرنس ہے اس کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا نام ٹیررسٹ جو ہے وہ، یا وہ جماعتیں جو مسنگ پرسنس کے لیے وائسز اٹھاتی ہیں، یا ایسی تحریکیں ہیں، وہ ان کے نام دیتے ہیں کہ جی یہ مسنگ پرسنز ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ٹیررسٹ نکلتے ہیں، اور بہت سارے ایسے آپریشنز میں مارے جاتے ہیں. بہت سارے ایسے آپریشنز میں پھر یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے کہ مارے جاتے ہیں تو ہم کہہ دیں کہ یہ مارا گیا. وہ خود کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارا فدائی تھا، یہ ہمارا مجاہد تھا جو وہاں لڑنے گیا اور وہاں جا کر مارا گیا. سو ایک تو یہ ہے. پھر جو انفورس ڈسپیرنس ہے، یہ اسٹیبلش کر لینا، ہماری سوسائٹی کی بدقسمتی یہ رہی، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے انفورس ڈسپیرنس کو اسٹیبلش کر لیا کہ کسی سیکورٹی ایجنسی نے کیا ہوگا. اب اسے اسٹیبلش کرنے کا دیر از اے میکنزم. اس میں پہلے تو یہ انفورس ڈسپیرنس کا میکنزم کیا ہے کہ یو این کے کچھ چارٹر ہے، اس کے مطابق وہ ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہوتی ہیں، تو اٹ از کالڈ انفورس ڈسپیرنس. کتنے ہیں آپ کے اندازے کے مطابق انفورسڈ ڈسپیرنسز؟ دیکھیں انفورس ڈسپیرنسز کا تو ایگزیکٹ مجھے نہیں پتا. جو ڈسپیئر لوگ ہیں وہ انفورس بھی ہیں، سیلف بھی ہیں. ان کی تعداد میرا خیال ہے ہنڈریڈز میں ہے، ناٹ مور دین 300 400. میں ایکوریٹ فگرز تو بیکاز بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بتایا نہیں. اچھا یہ فرمائیں کہ کتنے باغی گروپس ہیں جو مسلح جو اسٹیٹ کے خلاف لڑنے کی کوشش کرتے ہیں؟ BLA ہے، BRA ہے، اور کتنے ہیں؟ اور کیا یہ سب اکٹھے ہیں یا ان کے الگ الگ مسئلے ہیں؟ دیکھیں انٹرسٹ تو ان کا سب کا، جو وہ خود اپنا انٹرسٹ بتا رہے ہیں، دے وانٹ ٹو کٹ آور کنٹری لائک اے کیک. دے وانٹ کہ بلوچ آئیڈینٹی پہ ایک نیشن اسٹیٹ بن جائے. اور ہم پورا پاکستان اس بات پر کنفیوزڈ ہیں، اور اس وائلنس کو ریشنلائز کرنے کے لیے کنفیوز بھی ہیں، اور کچھ لوگ جان بوجھ کے ریشنلائز کرنے کے لیے اس کو انڈر ڈیولپمنٹ سے جوڑتے ہیں، ڈیپریویشن سے جوڑتے ہیں، جس انڈر ڈیولپمنٹ کو میں ان پیرلل ڈیولپمنٹ کہتا ہوں. بٹ دوز ہو آر فائٹنگ وہ بڑا کلیئرلی کہتے ہیں کہ جی اٹ از نتھنگ ڈوئنگ ود دا ڈیولپمنٹ. اسکول ہے، سڑک ہے یا نہیں ہے، جو کہ ہونا چاہیے. جسے سڑکوں کے لوگوں کو کڈنیپ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بلوچ آئیڈینٹی پہ ہم نے یہاں سے وائلنس کے ذریعے یہاں سے ایک علیحدہ ریاست بنانی ہے. اب مجھے ظاہر ہے میں بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ جب میں، خاص طور پہ اگر آپ محسوس نہ کریں، جب میں پنجابی انٹلیکچوئل کو دیکھتا ہوں، بیکاز وہ پنجابیوں کو کیوں قتل کریں. دس از ویری امپورٹنٹ ٹو نو وائی دے آر کلنگ پنجابیز. بیکاز پنجاب از دا نیوکلیس آف پاکستان. پنجاب وہ گلدستہ ہے جس کے اوپر یہ سارے گل ہمارے پروونسز کی صورت میں لگے ہوئے. دے وانٹ ٹو ڈیمیج دیٹ گلدستہ. یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہاں کا انٹلیکٹ، وہاں کا جو سول سوسائٹی ہے، وہ اس وائلنس کو دیکھتی ہے کسی اور نظر سے.
اور اس وائلنس کو جو مذہب کے نام پر ہو رہا ہے اس کو کسی اور نظر سے دیکھتی ہے، وہ میرے لیے پریشان کن ہوتا ہے اکثر۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مارنگ ایک خاتون تھی، حقوق کے لیے لڑ رہی تھی، زیادہ سے زیادہ سڑک پہ آ کے پروٹیسٹ ہی کرتی تھی، تو آپ نے اس کو جیل بھیج دیا۔ سہیل صاحب، آپ سے بہتر کس کو پتہ کہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ وہ ہوتا ہے کہ کسی قسم کی ہیومن رائٹ کی وائلیشنز ہو رہی ہو تو اس کے بارے میں وہ بات کرے۔ اگر وہ مخصوص ہیومن رائٹس کی بات کرے اور کچھ کی بات نہ کرے تو دیٹ مینس کہ دے آر ایجنڈا ڈریون۔ اب آپ نے ذکر کیا BYC کا، ڈاکٹر مارنگ کا، کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ وہ ایک خاتون ہے، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن دنیا میں مجھے کوئی ایسا ملک بتائیں دنیا میں کہ جہاں پر اس کی سڑکوں پہ انڈیپینڈنٹ بلوچستان یا کوئی پاکستان توڑنا یا دنیا اپنا ملک توڑنے کی بات کرتے ہوں۔ یہ سڑکوں پہ آ کے پاکستان کا جھنڈا بھی جلاتے ہیں، فوٹیجز موجود ہیں۔ یہ اپنا جو نیشنل اوتھ لیتے ہیں، جو سو کالڈ ایک BLA کا اوتھ ہے کہ اگر ہم پاکستان کو خدا نخواستہ توڑیں گے، جو بلوچ کو ایک لاحصل جنگ میں ڈالا گیا، یہ پاکستان نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ایک بلوچ کو ایسی جنگ میں ڈالنے کی، دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بہت چھوٹے سائز میں، کہ وہ اس کا نقصان۔ یہ کتنے لوگ ہیں؟ دیکھیں ایگزیکٹ فگرز تو ظاہر ہے اس طرح کے لوگوں کے ملنا مشکل ہے، لیکن آپ رف گیس لگاتے 3 سے 4 ہزار سے زیادہ لوگ میرے خیال میں نہیں ہیں پورے بلوچستان میں۔ یس، جو پرابلم ہے نا سہیل صاحب، وہ لینڈ کا کرتے ہیں۔ پہلے میں ذرا یہ مہرنگ کا بتا دوں کہ وہ BLA کا جھنڈا ان کے والد کے قبر پہ موجود ہے۔ وہی جھنڈا BLA کا ٹیررسٹ لا کے کندھے پہ رکھتا ہے اور معصوم لوگوں کو قتل کرتا ہے۔ وہی BLA کا جھنڈا ان کے والد کی قبر پہ، وہی BLA کا جھنڈا ان کے جلسوں میں ہوتا ہے، وہی جو نیشنل اوتھ پہ جو BLA کا اوتھ ہے وہ لیتے ہیں۔ پھر سڑکیں بند کرنا، میں بحیثیت حکومت اس بوڑھے لاچار مریض کے ساتھ ہوں گا کہ جو تڑپ رہا ہوگا اور سڑک بند ہونے کی وجہ اب سڑکیں بند ہو رہی ہیں یا نہیں؟ نہیں، الحمدللہ اب کوئی سڑک بند نہیں ہوتی بلوچستان کی، احتجاج کے نام پہ کم سے کم نہیں ہوتی۔ ابھی سننے میں آیا کہ ایک شہر پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اسی طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں کہ حکومتی ریٹ رات کے وقت بہت سے علاقوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی بحالی کیسے اور کب تک ممکن ہوگی؟ پہلے تو سہیل صاحب اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ بلوچستان جو ہے اٹ از ہاف آف پاکستان۔ جو ہماری ہائی ویز ہیں دے آر 1000 آف کلومیٹرز۔ وی ہیو ٹو پروٹیکٹ ایچ اینڈ ایوری انچ آف دا لینڈ اینڈ دے ہیو ٹو بریچ اے انچ آف دا لینڈ۔ وہ سافٹسٹ ٹارگیٹ ڈھونڈتے ہیں اور اس کو جا کے بریچ کرتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ آپ نے یہ رائز بھی دیکھی ہوگی، باقی پاکستان نے بھی دیکھی ہے۔ اس کی ڈفرینٹ 2 ریزنز تھیں۔ ایک ریزن تو یہ تھی کہ جو افغان وڈرول ہوا، US وڈرول ہوا افغانستان سے، اور وہ 30 سال کا اسلحہ چھوڑ کے گئے تھے افغان آرمی کے لیے کہ شاید وہ لڑیں، وہ تو ایک دن بھی 72 گھنٹے بھی نہ لڑ سکے، اور وہ ویپنری سارا اور خاص طور پہ جو نائٹ گیجٹس ہیں وہ سارا کا سارا ٹیررسٹ کے ہاتھ لگ گیا۔ لیکن اس سے بھی بڑی وجہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ جو اپیزمنٹ کی پالیسی ہے ریاست کی طرف سے، خاص طور پہ ہم نے دیکھا 2018 آنورڈ جب یہ شروع ہوا، اس سے بڑا نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان میں بہت سے لوگ اور بالخصوص پنجاب میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات جمہوریت میں ایک راستہ ہوتا ہے، اور آپ اس راستے کے خلاف ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی دہشت گردوں سے کیسے مذاکرات؟ تو یہ بھی ذرا وضاحت کریں کہ مذاکرات کے علاوہ پھر کیا راستہ نکلے گا؟ سہیل صاحب بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی کانفلکٹ ہو دنیا کا، اگر وہ مذاکرات سے حل ہو جائے، اس سے خوبصورت بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور دیکھیں ہم وکٹم ہیں اس ٹیررزم کے۔ آئی ہیو لاسٹ، سینکڑوں لوگ شہید ہوئے ہیں، میں ان کی بچوں کی کفالت دیکھ رہا ہوں۔ تو مذاکرات جو ہے نا وہ تو بہت خوبصورت بات ہے، لیکن وہ تب ممکن ہے کہ جب اگلا فریق بھی آپ سے مذاکرات کر رہا ہو۔ اگلا فریق تو وائلنس کے ذریعے آپ سے مذاکرات کر رہا ہے، وہ آپ کے مسافر مار رہا ہے، ٹیچرز مار رہا ہے، دے آر کلنگ یور ڈاکٹرز، دے آر کلنگ یور لیبررز، اور وہ آپ کو وائلنس کی شدت سے اندازہ لگانا چاہیے کہ وہ آپ سے کیا مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی راضی ہو کوئی راضی نہ ہو، ہمارے ریجن میں کسی جگہ پر ہوتا ہوگا، لیکن ہمارے ریجن کو اگر آپ کیس اسٹڈی کر لیں انسرجنسی کا، فیصلہ بیٹل فیلڈ میں ہونا ہے۔ اب ذاتی طور پہ میں بالکل اگینسٹ ہوتا تو ابھی میں نے ہفتہ پہلے 100 لوگ سرنڈر کیے ڈیرہ بگٹی میں، تو مذاکرات ہی ہوئے نا، کہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کے ساتھ مذاکرات ہوئے، ان کو بتایا گیا، ان کو سمجھایا گیا، مذاکرات کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈالے۔ تو میں تو اس کے بالکل مخالف نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ نہ کریں آپ کے ساتھ تو کیا ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش نہ کریں؟ اگر چند ہزار ہیں اور ہم تو ظاہر ہے لاکھوں میں ہیں، کروڑوں میں ہیں، ہم کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے؟ یہاں پر اب کیس یہ ہے کہ اٹ از ان گرے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ جب تک اچھی انٹیلیجنس نہ ہو۔ اب انٹیلیجنس کے پاس ٹول کیا تھا؟
इंटेलिजेंस के पास टूल था कि वो टेलीफोन कॉल सुनते थे, ये कि अब वो माने ना माने लेकिन यही सच है, वो अक्सर नहीं मानते लेकिन यही है कि वो कॉल सुनते थे, टेररिस्ट की कॉल सुनते थे। वो टूल तो हमने बलूचिस्तान से छीन लिया। सांगान जैसी जगह पर, ये पहाड़ों पे हमने टावर्स लगा दिए हैं जहाँ पर न बंदा ना बंदे की ज़ात ना आबादी, वहाँ पर इंटरनेट क्यों दिया हमने? अब हमने गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई है कि हम पाकि बलूचिस्तान के तमाम हाई स्कूल्स में, तमाम कॉलेजेस में, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में हम फाइबर केबल के ज़रिए, रोटर के ज़रिए इंटरनेट प्रोवाइड करें। जिस बच्चे ने PhD करनी है कर ले, लेकिन आप चाहते हैं कि सबको ये सहूलत ना मिले। अब मुझे अच्छा नहीं लगता जब ये बंद करते हैं, लेकिन अगर हम बंद ना करते इस 14 अगस्त को इंटरनेट, वो जो नेटवर्क पकड़ा गया जिन्होंने 14 खुदकुश हमले करने थे, इस काजी साहब ने, जो हमारा बुनियादी तौर पे एपरेंटली आपको एक प्रोफेसर लग रहा है, अब है वो टेररिस्ट, वो हमारे फ़ोन नेट पे आ गया फ़ोन नेट पे तो पकड़ा गया। फॉर मी माई सिटीजन्स लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन हिज इंटरनेट सर्विसेज। देखिए, बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि यूनिवर्सिटियों के बच्चे, यूथ की बहुत ज़्यादा तादाद, वो बजाय पाकिस्तान के नैरेटिव के इसके ख़िलाफ़ जो नैरेटिव है उसमें बहुत दिलचस्पी ले रही है। इसका क्या तोड़ कर रहे हैं? देखिए, ये बात दुरुस्त है आपकी कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो यूथ है, दो किस्म के लोग, एक तो जो वायलेंट हैं जिन्होंने बंदूक उठाई हुई है, उनके साथ तो रेट ऑफ द स्टेट इस्टेब्लिश करनी है, कोई हथियार डाल दे तो मोस्ट वेलकम, नहीं डाले तो रियासत के पास जो जो टूल्स हैं उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करके उनको क्रैप करना चाहिए। अब जो यंगस्टर है, जो यूनिवर्सिटी में है, जो बच्चा है, उसके साथ इंगेजमेंट है। इंगेजमेंट इज़ द सोल्यूशन। सो यूथ को इंगेज करने की ज़रूरत है, उनको मेरिटोक्रेसी देने की ज़रूरत है, उनको ये बात बताने की ज़रूरत है और बार बार रेपिटेशन से बताने की ज़रूरत है कि ये जो प्रोपेगेंडा रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया गया है उसको अंडरस्टैंड करें। ये फॉरवर्ड जो पॉलिसी है कि बस बटन दबा दिया, शेयर कर दिया, बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर किसी थॉट प्रोसेस के गुजरे, ज़िंदा आदमी को मार दिया, उसने लिख दिया मेरा चाचा मर गया, नीचे लाइक दे दिया। क्योंकि ये हमारी यूथ को ये सोचना खुद पड़ेगा कि उनको रिसर्च बेस इंटरनेट इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आखिरी बात ये कि गवर्नेंस जो है उसका इम्प्रूव होना और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी जो है, ये की है टुवर्ड्स सक्सेस कि हम उस यूथ को इंटीग्रेट करें वापस स्टेट की तरफ और डायलॉग करें उसके साथ बार बार। देखिए, आपने अपने इलाके को भी खूबसूरत कर दिया, आप बहुत सारे लोगों के कफ़ील भी हैं, एक कबीला जो है वो भी, उसके भी आप सरपरस्त हैं, बहुत सारे शहीद हैं आपके, बहुत सारे बेचारे जो हैं, तो इतने सारे पैसे आते कहाँ से हैं? आमदनी कहाँ से आती है? देखिए, दो किस्म की आमदनी, एक तो जो हमारे आबा अजदाद की ज़मीनें हैं उनसे हमें इतनी आमदनी आ जाती है कि कम से कम हम वो गंदम वंदम बेचते वूचते नहीं हैं, वो हमारे लोग, हमारे शोधा, उनकी फैमिलीज़ का। फिर दूसरा ये है कि मुझे अल्लाह ने बड़े मेहरबान दोस्त भी दिए हैं, जैसे मैंने उकाड़ा के एक दोस्त का जिक्र किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये एहसास है कि हमारा ये भाई जो है वो एक बहुत मजबूत लड़ाई पाकिस्तान की लड़ रहा है। मैं उसका नाम ही लेता होता कि वो प्रोग्राम में नवीद, गॉड ब्लेस हिम। इस तरह के बहुत सारे और दोस्त हैं जिनको ये एहसास है। फिर मेरे भाई बिजनेसेस करते हैं, वो लुक आफ्टर करते हैं। फिर कौम कबीले का एक तरीक़ाकार है, वो हर चीज़ में मदद के लिए आगे आए होते हैं। तो इट इज़ मैनेजेबल, ऐसा नहीं है कि ये मैनेज नहीं हो सकता।